آج میں جس صحابی کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ صحابی آگ کی عبادت کرنے والی فیملی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ صحابی پرشیا سے بلونگ کرتے تھے جنہیں ہر سمے حق کی تلاش رہتی تھی۔ ان صحابی نے اپنے کئی قیمتی سال حق کی تلاش کرتے ہوئے قربان کر دیے، اور یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے جنگ خندق میں جو خندق کھودی گئی تھی اس کا آئیڈیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی۔ سلمان الفارسی پرشین امپائر سے بلونگ کرتے تھے اور وہ ایک آگ کی عبادت کرنے والی فیملی میں پیدا ہوئے تھے۔ سلمان الفارسی کے دماغ میں ایک ہی سوال رہتا تھا کہ کیا جو میں کر رہا ہوں، جس دین کی عبادت کر رہا ہوں، کیا وہ سچ ہے، حق ہے؟ اور اسی سوال نے انہیں مجبور کر دیا حق کو جاننے میں۔ تو ایک بار راستے سے نکل رہے تھے تو انہوں نے کچھ کرسچنس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس زمانے میں کچھ لوگ ابھی بھی باقی تھے جو حق پر تھے اور کرسچینٹی صحیح سے فالو کرتے تھے۔ تو جیسے بھی سلمان الفارسی ان لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں۔ تو سلمان الفارسی کو یہ بات بہت امپریس کرتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں کرسچینٹی اپناؤں گا۔ سلمان الفارسی بنا کسی سے ڈرے ہوئے اپنے والد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسائیت اپنانی، کہ میں کرسچن ہونا چاہتا ہوں اور میں یہ آگ کی عبادت کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو سن کے ان کے والد بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں اور انہیں جنزیروں میں بند کر دیتے ہیں۔ سلمان الفارسی بہت سفر کرتے ہیں، فائنلی سم ہاؤ وہ ایک راستہ نکالتے ہیں اور وہاں سے اسکیپ ہوتے ہیں۔ برادر اینڈ سسٹرز، وہاں کے کرسچنز انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو عیسائیت اپنانی ہے جو کہ حق پر ہو تو آپ کو مائگریٹ کرنا پڑے گا ڈیماسکس کی اور حضرت سلمان الفارسی پرشین امپائر سے ڈیماسکس مائگریٹ کرتے ہیں۔ وہاں پر ان کو ایک عالم ملتے ہیں اور ایک کرسچن عالم، لیکن سلمان الفارسی جب ان کے ساتھ رہتے تھے تو وہ نوٹس کرتے تھے کہ عالم کرپٹ عالم تھا، یعنی کہ منافق تھا۔ اس عالم کو جو بھی صدقہ ملتا تھا وہ سارا صدقہ خود میں رکھ لیتا تھا اور عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا۔ جیسے بھی اس عالم کی موت ہوتی تو لوگ انہیں بہت عزت کے ساتھ دفناتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلمان الفارسی انہیں ایکسپوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عالم ایک کرپٹ عالم تھا اور انہوں نے بہت سارا مال کھایا ہے تمہارا۔ تو جیسے بھی بات لوگوں کو پتہ چلتی ہے تو لوگ انہیں عزت سے دفنانے کے بجائے انہیں سولی پہ چڑھا کر پتھر مارتے ہیں۔ اس عالم کے فوت ہونے کے بعد ایک بہت ہی نیک عالم آتا ہے جو کہ حضرت سلمان الفارسی کو بہت اچھے سے نالج دیتا ہے اور حق پر چلنے کی باتیں سکھاتا ہے۔ جب اس نیک عالم کی بھی موت ہو جاتی ہے اور جب یہ عالم ڈیتھ بیڈ پر ہوتا ہے تب سلمان الفارسی ان سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ کی عمر ہو چکی ہے، مجھے ایک ایسے عالم کے بارے میں بتائیں جو ابھی بھی حق پر ہو کرسچینٹی میں۔ تو وہ عالم انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ عراق مائگریٹ کریں، وہاں پر میں ایک عالم کو جانتا ہوں جو کہ ابھی بھی حق پر ہے۔ سلمان الفارسی ڈیماسکس سے عراق مائگریٹ کرتے ہیں۔ عراق جانے کے بعد انہیں ایک عالم ملتا ہے جو کہ بہت نیک ہوتا ہے، وہ انہیں بہت اچھی باتیں سکھاتا ہے کرسچینٹی کی۔ اور جب وہ بھی ڈیتھ بیڈ پر آتا ہے تو سلمان الفارسی اگین ان سے سیم کوشچن پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے عالم کے بارے میں بتائیں جو کہ حق پر ہو۔ دن وہ عالم انہیں سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ ٹرکی کی طرف مائگریٹ کریں۔ پھر سلمان الفارسی ٹرکی کی طرف مائگریٹ کرتے ہیں اینڈ ٹرکی میں جو عالم ان کو ملتا ہے وہ بھی کچھ سمے بعد گزر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک آخری عالم آتا ہے جو کہ ایک فائنل عالم تھا ان کی نظر میں، جو کہ کرسچینٹی پر حق پر تھا۔ سلمان الفارسی جیسے بھی ان سے ملتے ہیں اور ان سے بہت سی باتیں سیکھتے ہیں، ان سے بھی وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کی عمر ہو چکی ہے اور آپ مجھے ایک ایسے عالم کے بارے میں بتائیں جس سے میں حق پر چل سکوں۔ تو وہ عالم کہتا ہے کہ اب نہیں، اب بس، اب اگر تمہیں کرسچینٹی فالو کرنی ہے اور حق کو پہچاننا ہے تو تمہیں ایک نئی دین کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ کرسچینٹی اب پوری طریقے سے کرپٹ ہو چکی ہے اور میرے بعد کوئی بھی عالم نہیں بچا ہے جو کہ کرسچینٹی کو صحیح ڈھنگ سے حق پر فالو کرنا ہو۔ وہ عالم اپنی کتابوں کو پڑھ کر نئے نبی کی پیشن گوئیاں سناتا ہے جو کہ کچھ اس طرح ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری کتاب کی پیشن گوئیوں کے حساب سے ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین فالو کرے گا، حنفی ریلیجن۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ نبی عربیوں میں سے ہوگا، عربز میں سے، اور فرماتے ہیں کہ وہ مائگریٹ کرے گا ایک ایسی جگہ جہاں پر کھجور کے درخت ہوتے ہیں اور وہ جگہ دو والکینک پہاڑوں کے بیچ میں۔ وہ نبی صدقہ نہیں لے گا لیکن گفٹ ضرور ایکسیپٹ کر لے گا۔ اور آخری میں فرماتے ہیں کہ اس کی کمر پر ایک نشان ہوگا، سیل آف پروفٹ، جو کہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے نبوت کی۔ اور اس کے بعد وہ عالم بھی فوت ہو جاتا ہے، لیکن سلمان الفارسی ہار نہیں مانتا ہے، وہ حق کی تلاش کے لیے نکل جاتا ہے۔
वो टर्की से अरब माइग्रेट करते हैं। सलमान अल फारसी को रास्ते में एक ज्यूस का काफिला मिलता है। वो कहते हैं कि आप लोग अरब जा रहे हैं, मुझे अरब तक किसी भी तरीके से पहुंचा दें, मैं आपको बदले में जितनी भी मेरे पास बकरियां हैं मैं सारी आपको बदले में दे दूंगा। तो उन दोनों में डील हो जाने के बाद सलमान अल फारसी उन ज्यूस के साथ माइग्रेट करते हैं अरब की तरफ। जैसे भी वो अरब की तरफ पहुंचते हैं, वो ज्यूस उनको धोखा दे देते हैं और उनको अरब में जाकर एज ए गुलाम सोल्ड कर देते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमें इस स्टोरी को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये आखिर हो क्या रहा है इन सहाबी के साथ, जो कि हक की तलाश कर रहे हैं इनफैक्ट तो भी, लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और था। एक बार सलमान अल फारसी अपने मालिक के घर पर खजूर के पेड़ पर चढ़कर खजूर तोड़ रहे थे और वहां से उन्हें आवाज आती है। एक शख्स उनके घर पर आता है और उनके मालिक से फरमाता है कि मदीना के लोग पागल हो गए और ये एक ऐसा आदमी को फॉलो कर रहे हैं जो अपने आप को नबी कह रहा है और वो जल्दी मक्का से मदीना हिजरत करने जा रहा है। जैसे भी सलमान अल फारसी एक्साइटेड होकर पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हो, उनका मालिक जोर से उनको एक पंच मारता है और कहता है कि तुम अपना काम करो। ब्रदर सिस्टर्स, कुछ दिनों बाद सलमान अल फारसी टाइम निकालकर चुपके से नबी की तलाश में निकल जाते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर्स, सलमान अल फारसी कुछ खाने को लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये सदका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं ये सब तुम खा लो। ये बात जानकर सलमान अल फारसी बहुत इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि एक पेशन गोई तो पूरी हो गई। अगली बार सलमान अल फारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाने को लाते हैं, कहते हैं कि ये आपके लिए गिफ्ट है। तो इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे एक्सेप्ट करते हैं और सबको खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। तो इसी के साथ साथ उनकी दूसरी पेशन गोई भी पूरी हो गई। अब बची थी एक फाइनल पेशन गोई जो कि थी द सील ऑफ प्रॉफिट। एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबी एक सहाबी के जनाजे में जा रहे थे, तो ये मौका देखकर आप सलमान अल फारसी उन्हें फॉलो करते हैं चुपके से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का पता चल जाता है कि आखिर ये आदमी किस चीज़ की तलाश में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा खुद ही पीछे से ऊपर कर देते हैं और उनकी कमर दिखने लग जाती है और सलमान अल फारसी फाइनली उनकी कमर पर नबी का निशान देखते हैं। जैसे भी सलमान अल फारसी द सील ऑफ प्रॉफिट देखते हैं तो वो रोने लग जाते हैं और फाइनली इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अल-कबूत की आयत में फरमाते हैं, And those who strive for us, we will surely guide them to our ways. और जो लोग हमारी राह को पाने में अपनी जी जान लगा देते हैं तो हम भी उसकी मदद फरमाते हैं।